لیکن اکثر مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا تو یا فجر کی نماز کے بعد ہے یا پیر والا دن ہے یا جمعے والا دن ہے اور مسجد نبوی شریف کے احاطہ ہے یا کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کبھی 1000 بندہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی 1500 بندہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی 1400 بندہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی 500 بندہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو فرمان جاری ہوا نا، یہ 1.25 لاکھ لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور میں قربان جاؤں ایک ایک ادا پہ میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کل کا نبی اللہ پر اٹھنی کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے اور لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں 1.25 لاکھ، اور سننے والوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی، 1450 سال کے بعد ہم تک پہنچی کہ جیسے پہلے والا شخص سنتا تھا آخری والے کو بھی آواز ایسے ہی جاتی تھی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میری آواز دوسری صف تک نہیں جاتی بغیر اسپیکر کے، اور 1.25 لاکھ لوگوں کو، ہمارے یہاں تو 100 بندے ہوتے ہیں نا، 100 صف ہوتی ہے، ان کو آواز نہیں جاتی اور بھی اسپیکر کا محتاج ہے۔ قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قریبی پر جو اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے تو میں نے پڑھائی ہے، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر میں نا درس کا 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک نمازی جگانے پڑتے ہیں، ایک انہیں بیان سنانا پڑتا ہے، دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب تو خیر رمضانوں میں ایسا نہیں ہوتا، رمضانوں میں تو کافی دیر کے جاگے ہوئے نا، الحمدللہ کھا پی لیا، سارا نظام کر لیا، روزہ وغیرہ رکھ لیا۔ نمازی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے والے اور اضافی عبادت کرنے والے بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور بغیر چہرے پہ بارہ بجائے، یہ میں اپنے لفظوں کے ساتھ سمجھانے کی ساتھ کوشش کر رہا ہوں تاکہ پیٹ میں مروڑ بھی نہ پڑے، بغیر چہرے کے 12 بجائے خوش دلی کے ساتھ جس نے زکوٰۃ ادا کی وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور جو گناہ کبیرہ سے بچ جائے وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا شریک ٹھہرانا کسی کو، یعنی اللہ پاک کے برابر کسی کو ماننا، استغفر اللہ، گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے مسلمان کو ناحق قتل کرنا، استغفر اللہ۔ نمبر 3 پہ ہے کہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ نمبر 4 پہ ہے یتیم کا مال کھانا، جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم، وہ تو کوئی نہیں ساٹا بولتے ہیں، اگر ابا فوت ہو گیا تو کی ہے میں ہاں نا، یہ جملہ آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا، بڑی دفعہ سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، دیکھا بھی ہے۔ اور پتر لوگ لیٹ کے تے ساری بھائی عورت کی جائیداد اپنے نام کرا کے، وہ تو کون نہیں میں ہاں نا، تو ٹینشن نہیں لڑی، جتنے تیرے ابا کیا میں تو تیرے چھڑ کے آنا۔ اللہ اکبر، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے،
سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا جس کو ہم انجوائے کہتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت دینا اور لینا جس کے بغیر آپ نہ دفتر کے اندر جا سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، یہ عام ہے، اس کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اب ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے نا کہ تیل لگایا ہوتا ہے گاڑی شریف کو، اب اوپر مٹی جم جائے، جیسے 8 کی مٹی جم جائے تو باہر شہر میں جاؤ تو بندے ڈر جاتے ہیں، کوئی مولوی کہاں سے آ رہا ہے، گدڑ بنا ہوا ہے۔ ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے، ہم لوگ تو ویسے منہ لپیٹ کے رکھتے ہیں، دوسرا گلے کا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اگلے دن میں ایک دفتر چلا گیا تو میں نے منہ لپیٹا ہوا تھا، کہتا چاچا جی بھتیجے اے اتار دے ہو، وہ ختم ہو گیا کرونا۔ میں کہا پوت میں تیرے دفتر واسطے نہیں پا کے آیا، میں 12 مہینے کا مسافر ہوں، میں پکی رکھی ہوئی رومال رکھا ہے، ضرورت نہیں اتارنے کی، میں تیرے دفتر واسطے نہیں پا کے آیا، مٹی ہوتی ساڑھے پیٹ کے، میں پنڈو بندہ آیا، سادہ جی مہربانی میرا کام کرا۔ پر اس نے بڑے استقبال کیا، جان پہ جان تو نہیں تھی لیکن ویسے صوفی درویش دیکھ کے مولوی دیکھ کے وقت ہے چاچا جی تم بیٹھو، میں آیا۔ گزارش یہ ہے کہ دفتر جائیں تو کیا دے کے جاؤ گے، کیا لے کے آئے ہو، باہر کیا دے کے جاؤ گے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہوا نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، کل قیامت والے دن وہ ہوگا، میں ہوں گا، اور اس جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے کہ جس کے چوکھٹیں اور دروازے سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 لاکھ صحابہ میں بیان ہوا۔ گناہ کبیرہ سے بچتا ہوا، نماز فرض کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ خوش دلی سے دیتا ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، جنت ہوگی، میں ہوں گا، میرا امتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اس جنت میں اکٹھے جائیں گے جس کی چوکھٹیں اوپر نیچے والی سائڈیں اور دروازے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور میرا امتی میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کے جا رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے ایک تو امام الانبیاء کی ذات ہے اور یہ پیچھے اور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر مجھے اور آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی نبی فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، میں نے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ میرے نوکر ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے نا، جہاں میں جاؤں گا یہ وہاں آئیں گے۔ کوشش کر لیں گے کہ جو کام اللہ پاک نے فرض کیا ہے اس میں کوتاہی نہیں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ان سے بچنے، جہاں تک ممکن ہے، جہاں پہ نہیں بچ سکتا بندہ پھر مجبوری بن جاتی ہے، لیکن اجازت پھر بھی نہیں ہے، اجازت پھر بھی نہیں ہے، تو کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام حضرت مریم پاک کے بیٹے، سبحان اللہ، جن کو کلمۃ اللہ روح اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، اللہ پاک کی نشانی، عظیم رسول تو سارے رسول ہوتے ہیں، نبی تو سارے نبی ہوتے ہیں، اب میں اور آپ تو نہیں نا ان میں فرق کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے، اجازت بھی نہیں، ایمان اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور مسلمانوں میں کوئی بندہ، مسلمانوں میں جو مسلمان ہے، کسی نبی کی چاہے ان کا کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، نام سنا ہوا ہے تو کسی نبی کی مسلمان گستاخی نہیں کرے گا۔
یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مجوسیوں میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں گستاخ ملیں گے. آج کل پھر ایک چڑھا ہوا ہے گرو کا پٹھا، وہ گستاخیاں کر رہا ہے. جب یہاں سے پکارنے والوں نے پکارا کہ ہم آ رہے ہیں، پھر کہہ رہا ہے تم لوگ یہ سن رہے ہو نا گفتگو، وہ مجھے ادھر پاکستان میں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں، میری حفاظت کے لیے بندے مقرر کرو نا. 8 گھنٹے کا سفر ہے اور بغیر جہاز کی جا بھی نہیں سکتا، یہ 9 گھنٹے کا. وہاں اس کی ٹانگیں کہاں پڑیں گی؟ تو اتنا دلیر ہے تو پھر گستاخی کرتا کیوں ہے؟ استغفر اللہ، اللہ معافی عطا فرمائے. ان کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، یہاں سے صرف آواز گئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے، لبیک والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو وہاں رہتے ہیں مسلمان، اس کی خبر لو. تاکہ کام گئی حکومت لرزاں ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی آئے گا اور اس کا سر لے گا. گزارش یہ ہے کہ نبی ہے، چاہے میں نے اور آپ نے ان کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، جو نبی ہے وہ نبی ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرے تو استغفر اللہ بدلے میں نہ، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بندے اکٹھے ہو کے آگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ جو دھوبی ہے ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے، کیا ہوا؟ یہ اس کو کپڑے دے کے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کپڑے وہ والے نہیں دیتا، تبدیل کر کے دے دیتا ہے دھونے کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ جب دھو دیتا ہے تو بعض دفعہ پھاڑ دیتا ہے. ہم تو اسے کہہ کے تھک گئے، وہ باز نہیں آتا. آپ اس کے لیے بد دعا کریں. اب جب رعایت پوری آ گئی، پوری امت ہی آ گئی، تو یقیناً گواہی مل گئی کہ بندہ زیادتی کر رہا ہے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، بھئی آج شام کو نہیں آئے گا. لوگ بڑے خوش تھے کہ آج شام کو گھاٹ سے واپس نہیں آئے گا. شام کو دیکھا تو وہ پھر کپڑوں کے پٹ اٹھا کے ٹہلتا ہوا پھر آ رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور وہ پھر سلامت آ رہا ہے. لوگ بھاگتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ تو پھر آ رہا ہے، وہ تو بچ گیا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب بلایا تو 2 باتیں تحریر ہیں. وہ آ گیا. آپ نے فرمایا تو نے آج کون سا نیکی کا کام کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا نہیں سوچ. وہ سوچنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ جی وہ نیکی کا کام کچھ سے یہ ہوا ہے کہ میں اپنے لیے 2 روٹیاں پکوا کے لے کے جاتا تھا گھر سے. میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے بھوکا کتا ملا، 1 روٹی میں نے اس کو دے دی. ایک مانگنے والا فقیر آیا، میں نے اس کو دے دی. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بس تو نے اپنی جان کا صدقہ اتار دیا اور تیری حفاظت کے لیے فرشتے آ گئے. کپڑے کھول کے دیکھ ذرا. جب کپڑے کھول کے دیکھے تو بیچ میں کالا اژدہا بیٹھا ہے اور منہ کھول کے بیٹھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کو کاٹا نہیں. میں کاٹنے لگا تھا، فرشتہ آ گیا اور اس نے میرے منہ میں لوہے کی لگام دے دی، مجھے کاٹنے نہیں دیا. پتہ نہیں کیا وجہ بنی. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ اپنے جان کا صدقہ اتار آیا تھا اس لیے یہ بچ گیا. کتنا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ صدقہ دینا ہو، زکات دینی ہو، فطرانہ دینا ہو، کوشش کریں کہ مقدار پوری ہو. اس پہ ڈنڈی نہیں مارنی. اور اگر تھوڑا سا اضافی ہو جائے تو سبحان اللہ.
تھوڑا سا اضافی ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بارے نیارے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دے تو پھر اچھا دے۔ قرآن کریم نے تو الفاظ ذرا بہت اعلیٰ بیان فرمائے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے وہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پیارا ہو۔ دیکھیں نا ایک گوڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گوڑے میں آپ کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے جو بیٹے تھے آپ کے حضرت ابراہیم وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گوڑے میں حضرت امام حسین آپ کی بیٹی کے بیٹے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر اللہ پاک کا سلام فرمایا اور کہا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے ان دونوں کو زیادہ دیر آپ کے پاس اکٹھے میں نے نہیں رہنے دینا، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ رکھ لیجیے، وہ رکھ لیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام جب یہ گزارش کر چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل یہ میرا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس میں دو بندوں کو تکلیف ہے، میری بیٹی کو تکلیف ہے پھر مجھے تکلیف ہے، اور یہ میرا ہے بس مجھے تکلیف ہے، ایسا کر یہ والا لے جا، یہ والا لے جا، میں حسین نہیں دیتا، میں حسین نہیں دیتا کیونکہ حسین مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد ملک الموت آ گیا، ابراہیم پاک جو تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئے، اللہ اکبر، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہاتھوں میں اٹھایا تھا تو آنسو کر آئے، صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آنسو جو ہے نا منع نہیں ہے، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، پیٹنا منع ہے، پیٹنا اور منع ہے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے آپ گردن چومتے، پیشانی چومتے اور فرماتے کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس پر ہم نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اس سے محبت کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ گزارش یہ ہے کہ جو چیز خود کو بھاتی ہو نا وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ لہٰذا کوشش بھی میں نے برکت کے لیے ذکر خیر کر دیا، موضوع کے متعلقہ نہیں تھا، ویسے میں نے برکت کے لیے نظر ہمارے ہاں کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جب ان کو چھیڑا جائے تو نمازی کہتے ہیں یار مولوی اب یہ کون سا موضوع اس نے چھیڑ دیا ہے، چلنا چاہیے، چلنا چاہیے، جا کے آرام کریں، مولوی تمہیں لگے ہی رہے گا۔ کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا موضوع بھی انہی میں سے ایک موضوع ہے کہ جو چھیڑ دیا جائے تو احباب کی نیت بن جاتی ہے کہ یار اٹھنا چاہیے، پتہ نہیں کب ختم کرے گا۔ تو میرے تو اور بھی بہت سارے کام ہیں، نیند بھی ہوتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو آپ کو سبق سنایا، رٹایا سبق جو میں رٹ کے یاد کر کے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھیے لا